وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليك نورا مبينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور کمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات نور مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا رسول الله. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اہل سنت و جماعت کا ایک مزاج یہ بنایا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی خوشی ہو یا کوئی غمی تو ذکر مصطفیٰ کے لیے بزم ضرور سجائی جاتی ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر خوشی کا سرچشمہ آپ ہی کی ذات اقدس ہے اور ہر غم کا علاج آپ ہی کی صفات ہے. اس لیے ہم اس کام میں مشغول رہتے ہیں، مگر جب ماہ مبارک انوار و سعادات کا سرچشمہ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہوئی تو پورا مہینہ انہی کے ذکر جمیل میں ہم مشغول رہتے ہیں. دراصل معاملہ یہی ہے کہ شب اسراء کے دولہا پر نشاور ہونے والی تھی، وگرنہ کیا غرض تھی دونوں عالم کو بنانے سے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح چاہا ہوتا اس کائنات کو پیدا کرتا
مگر آقائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کل الخلائق من نوری و انا من نور اللہ، ساری مخلوقات میرے نور کا جلوہ ہیں اور میں نور الہی کا جلوہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ جیسے چاہتا اس دنیا کو پیدا کرتا، مگر جلوہ مصطفیٰ کیوں بنایا؟ یہ اسی لیے کہ ان کی حکومت کا پرچم بلند کرنا تھا اور سب کو ان کی غلامی اور محکومیت کے زمرے میں شامل کرنا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی بنا پر اس نقطے کو ایک ہندوستان کے مشہور شاعر بیدم صاحب فرماتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں آئے تو انہی کی زیارت کے لیے آئے اور قبر میں بھی گئے تو انہی کی زیارت۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت میں بھی اٹھیں گے تو ادھر ادھر گھوم کر پھر انہی کی بارگاہ میں آئیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خلیل و رضی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و رضی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اب یہ تو واقعات اور واقعی حالات ہیں، مگر ایک قوم کو اس سلسلے میں بڑی الرجی ہے اس بات کی کہ ان بدعتیوں کو یہ ہوا کیا ہے کہ جہاں مہینہ ربیع الاول کا آیا رسول پاک کی پیدائش کا ذکر کرنے لگے، بلکہ ایک بیہودہ کلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ یہ ہر سال ربیع الاول میں اپنے نبی کو پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح کی ہردہ سرائی ان لوگوں کا طور طریقہ ہو گیا، مگر کیا کیجیے کہ رب العالمین نے خود اپنے محبوب کی آمد کا ذکر بھی کیا اور اپنی کسی بھی نعمت دیے جانے پر اس کو یادگار کے طور قائم رکھنے کا بھی حکم دیا۔ اسی لیے تو فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن کون سے دن نہیں ہیں، مگر یہاں پر اللہ کے دنوں سے مراد خاص نعمتوں والے دن ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ شب قدر نہیں مناتے؟ کیوں شب قدر مناتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے تو کہ قرآن عظیم کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے اس رات میں۔ کیا بات! تو اب کیا ہر سال شب قدر مناتے ہو تو کیا مطلب اس روز تم قرآن کو اتار رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کیا آپ نے شب قدر منا کر
جس کو قرآن عظیم میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو قرآن مجید کے نزول نے وہ فضیلت عطا کر دی اس رات کو کہ 1000 مہینوں سے افضل بہت کم خوش قسمت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو 1000 مہینے کی عمر ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بڑی عمر والے لوگوں کو جتنی عمر ملی اتنے دن شب و روز عبادت کی، اللہ اکبر، تو اس سے بھی بڑھ کر کے ہے اس رات کی ایک رات کی عبادت۔ سبحان اللہ، اس روز کی نیکیاں اتنی اونچی ہو گئی، اس لیے اب آپ سمجھ سکتے ہیں سیدنا امام مالک کو فرمائیں کہ شب قدر نزول قرآن کی وجہ سے افضل، لیکن اگر آقا کائنات رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف لاتے تو قرآن بھی نہ ملتا۔ بے شک، بے شک، تو ان کی آمد کا وقت شب قدر سے افضل ہے۔ سبحان، اور سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بطن آمنہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجمعہ کو قرار پایا، اس بنا پر جمعہ کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو امام حضرات کی فکر کا انداز یہ ہے، اور ان لکیر کے فقیر لوگوں کا انداز گفتگو اور انداز بیان کچھ الگ ہے۔ تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش کا تو ذکر کیا کہ ہم نے 7 دنوں میں 6 دنوں میں سب پیدا کر دیا، اللہ تعالی نے یہ تو سب فرمایا، مگر کیا ذکر پیدائش آدم کا ذکر نہیں ہے اس میں؟ جب آپ قرآن پڑھو گے تو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر پڑھو گے کہ نہیں؟ کیا اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا اسی قرآن میں سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے؟ کیا اسی قرآن میں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے؟ یہ تو یہ ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ وہ تو نبی نہیں ہیں مگر ایک نبی کی ماں ہیں اور اللہ کی مقدس ولیہ، سبحان، تو ان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ کیا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر نہیں؟ اور اس ذکر کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام تو یوں بھی فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، میرے اوپر سلام ہو اس روز جس روز میں پیدا ہوا، تو ذکر پیدائش کے ساتھ سلام کا ذکر کیا، اور جس روز میں وفات پاؤں
وہ بھی سلام، اور جب قیامت میں زندہ اٹھایا جاؤں اس وقت بھی میرے اوپر سلام۔ تو سلام بھیجنے والے جب موقع پائیں گے تو سلام بھیجیں گے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ روکتے ہیں۔ الحاصل یہ ہے کہ قرآن حکیم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جتنی جگہ ذکر ہے، کہیں نام لے کر ذکر نہیں ہے، صفات کمالیہ سے ذکر ہے۔ اور پھر تاکید یا تاکید در تاکید کا انداز ہے۔ سبحان اللہ، قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، بے شک تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا، اللہ کی طرف سے نور تشریف لایا، من اللہ نور، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نور آ گیا۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا، قد لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بے شک ضرور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سراپا دلیل بن کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، برہان من ربکم، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل بن کر تشریف لائے۔ یہاں پر بھی قد کے ساتھ ہے، قد جاءکم، قد نہ کہتے تب بھی تو خبر ہو جاتی، جاءکم برہان من ربکم، مگر یہ کیوں قد کہا؟ یہ اہتمام ذکر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور اگر اہتمام ذکر نہ مانو تو قرآن کی بہت ساری آیتوں میں بیجا الفاظ کا استعمال لازم آئے گا۔ تو یہ قد قرآن میں زائد ہے کیا؟ اللہ اکبر، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس آ گئے ایک عظیم الشان رسول۔ سبحان اللہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ لام اور قد دو طرح کی تاکید کیا یہ نہیں بتا رہی ہے کہ ان کے ذکر کا جب ان کے ذکر کا موقع ہو تو اس میں کچھ اہتمام ضرور کیا شامل بات ہے۔ ہے، سبحان اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بے شک ضرور ماشاء اللہ، اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے ماشاء اللہ، کہ ان میں اپنا ایک برگزیدہ رسول بھیجا۔ سبحان اللہ، مگر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جہاں جہاں آپ کی آمد کا ذکر ہے تو جس لفظ سے بھی ذکر کیا اس کو نکرہ رکھا ہے اللہ۔ کیا کیا بات بات، ہے، سبحان اللہ، اب انگریزی میں نکرہ کو کیا کہتے ہیں آپ بتاتے؟ کامن، کامن، ہاں، ماشاء اللہ، کما، یہ کمان ناؤن ہے۔ ہاں، جی، تو یہ اس کا یہ ایک نکرہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی ایک پر اس کا اطلاق ہو جائے، متعین نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے بچے نے کہا کہ ایک آدمی آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں ایک آدمی، کون نہیں جانتا کہ جو ملنا چاہے گا وہ آدمی ہی ہوگا، بکرا بکری تو نہیں ہوگا۔ مگر ایک آدمی کہا جب تو آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، زید، عمرو، بکر، خالد، ولید، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے رسول کی آمد کا ذکر کیا
تو اس میں اسی انداز کو اختیار کیا کہ وہاں تعین نہ ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، وہ لفظ استعمال کیا۔ سبحان اللہ، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا ایک رسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم قد جاءكم من الله نور قد جاءكم برهان، سب جگہ نکرے۔ کیا بتانا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ یہ الفاظ جب اکیلے استعمال ہوں تو سوائے اس ذات کے کوئی مراد ہی نہیں ہو سکتا جس کے اندر رسالت بدرجہ عتم ہے، برہانیت بدرجہ کمال ہے، نورانیت سب سے بڑھ کر ہے، یہ سب اوصاف میں بے مثل بے مثال ہے۔ تو یہ تنکیر تعظیم کی ہے، یہ نکرہ جو بنایا عظمت شان کے لیے بنایا۔ تو یہ ہر زبان میں ایک ایسا استعمال ہوتا ہے جب ایسا کوئی کسی کی اہمیت ظاہر کرنی ہوتی تو اس طرح پر ہوتا ہے۔ تو اب کوئی رسول آ گئے یہ نہیں مراد، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، تو ہزاروں رسول آ چکے۔ کیا بات ہے، تو لقد جاءکم رسول من انفسکم کہنے سے کیا فائدہ؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، وہ آئے کہ جب رب سے رسول بولا جائے تو سب سے پہلے وہی سمجھے جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ورنہ اور دوسرے کا جب ذکر آئے تو موسیٰ رسول، نوح رسول، ابراہیم رسول، نام علیہ الصلوات والتسلیم ان کے نام کے ساتھ جب ہوگا تب وہ مراد، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مگر جب صرف رسول بولیں گے تو وہی رسول مراد ہوں گے جو سارے رسولوں کے تکبیر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب جو سارے نور والوں کے نور ہیں، جو ساری دلیل والوں کی دلیل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے عظیم دلیل آ گئی۔ سبحان اللہ، آقا کائنات کو کھلی ہوئی دلیل کہا گیا، کیا بات، عظیم ترین روشن دلیل یہ کہا گیا۔ مراد انہی کی ذات ہے، اور یہاں پر دلیل کہا آقا کائنات کو۔ کسی اور نبی کے بارے میں برہان کا لفظ کہیں روایتوں میں نہیں آیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آیتوں میں نہیں آیا سبحان اللہ، کسی ایک نبی کے بارے میں۔ سبحان اللہ، جب انبیاء کرام کا ذکر ہوا تو یوں فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ماشاء اللہ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دلیلیں دے کر بھیجا۔ ماشاء اللہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْبَیِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام کو دلیلیں دے کر بھیجا، وہ دلیلیں لے کر آئے۔ اور آقا کائنات کا جب ذکر ہوا تو قد جاءکم برہان من ربکم، وہ سراپا دلیل بن کر آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب دلیل لے کر آئے اور آپ دلیل بن کر آئے۔ اس لیے اب آپ کے اندر 1 2 10 20 100 50 دلیلیں نہیں دیکھیں، جس جہت سے دیکھو دلیل
کیا بات ہے سبحان اللہ جس انداز میں دیکھو دلیل، کیا بات ہے سبحان اللہ آپ کی زبان مبارک دلیل، اے ہے کیا بات ہے اللہ تعالی خود آپ کے فرمان کی قسم یاد فرماتا ہے. وقیلہ یا رب انہم قوم لا یفقہون. قیلہ قسم ہے ان کے فرمان کی، اے قسم ذکر کی اللہ نے. والعصر، آپ کے زمانے پاک کی قسم، جس زمانے میں آ جائیں اس کی قسم. فرمایا میرے آقا نے خود خیر القرون قرنی، جتنے زمانے آئے اور آئیں گے ان سب زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ. سبحان اللہ تو اب یہ قسم کے ذکر کرنے کا موقع ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں چلتے پھرتے تھے، رہتے تھے، تو قرآن مجید میں آ گیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قسم ہے اس شہر مکہ کی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اس میں چلتے پھرتے ہیں، آپ اس میں رہتے ہیں. سبحان اللہ، مکے کی عظمت بڑھ گئی آپ کے یہاں پر رہنے سے کیا بات کہ قسم کے قابل ہو گیا. کیا بات یہ شان ہے. اللہ تعالی نے آپ کے وجود کو کیسا بنایا، ظاہر حال دیکھو تو دلائل سے مانگو. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. چشمے مبارک کو دیکھو، وہ آنکھیں کہ خدا کے قسم خود فرماتے ہیں بخاری و مسلم کی حدیث انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی. اے لوگو، تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بالکل ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کسی کے پاس ایسی آنکھ؟ یہ آنکھ دلیل نہیں تو کیا ہے؟ کیا بات ہے سبحان اللہ. پھر ایسی کتنی حدیثیں ہیں. بخاری شریف میں کئی جگہ سیدنا ابن عباس کی یہ حدیث کہ گزرے دو قبروں کے پاس تھی، فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ نہ ان کے رونے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے، نہ کودنے اور اچھلنے سے قبر ہل رہی ہے. کیسے آپ کو پتا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ سب نے یہ کسی نے نہ پوچھا، سب کو یقین ہو گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ کانا لا یستنزہ من بولہ، اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا وہ ہے کہ یمشی بن نمیمہ، چغلی کھایا کرتا تھا، ادھر کی لکڑی ادھر لگائے، ادھر کی لکڑی ادھر لگائے، یہ کام کرتا تھا. ان دونوں کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب نے تسلیم کر لیا سبحان اللہ. اس بات کو کہ آقا کائنات قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آج تک نہیں دیکھ سکے. ایک سرے مشین لگا دو گے تب بھی نہیں دیکھ پاؤ. کیا بات ہے. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر بھی دیکھ رہے ہیں، قبر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، قبر کے مردے کو بھی دیکھ رہے ہیں، قبر کے مردے کا عذاب بھی دیکھ رہے ہیں، اور وجہ عذاب بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کہاں کہاں تک دیکھتے تھے.
جو چیزیں موجود نہیں ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک شخص نے کہہ دیا تھا بخاری مسلم میں یہ حدیث کہ اعدل یا محمد معاذ اللہ، اے محمد انصاف سے مال بانٹیے، یہ کہہ دیا، جلال آ گیا، فرماتے ہیں من یعدل بعدی الا عادل، میرے علاوہ کون ہے جو انصاف کو قائم کر سکے اگر میں چھوڑ دوں؟ میں اگر عدل و انصاف کرنا چھوڑ دوں تو کون قائم کرے گا؟ خالد ابن ولید تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اجازت دیجئے اس کا سر قلم کر دوں، منافق ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر ابن خطاب تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اس نے اور ان کو بھی بیٹھا دیا۔ اس نے سمجھا کہ ایک کے بعد ایک اٹھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی کو اجازت مل جائے، بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے پھوٹ پڑو۔ اٹھا اور جانے لگا، فرماتے ہیں لقد یخرج من ضئضئ ھذا قوم یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ، اس کی نسل سے ایسی قوم پیدا ہوگی جو دین سے اس طرح باہر ہو جائے گی جیسے تیر اپنے نشانے کو چھید کر پار نکل جاتا ہے، یہ دین سے ایسے ہی پار نکل جائیں گے۔ اب بتائیے کہ ابھی ایک بھی نسل کا فرد پیدا نہیں ہوا اور میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ آئے گی نسل، اور کیسی نسل ہوگی وہ بھی بتا رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ادنا بے ادبی آدمی کی نسل کو بھی اس لیے جو آدمی اپنی نسل کو بہتر بنانا چاہتا نبی پاک کی مدح و ثنا کرے، سبحان اللہ، جتنے ذرا بھی کثر شان کی تو اس کی کثر ایسی پوری ہوئی ہے کہ ساری نسل بگڑ گئی، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالی ایسے شر سے بچا۔ تو میں آقا کائنات کے کی ان چشمان مبارک کی بات کر رہا ہوں، کیسی بے مثال رسول پاک کو اللہ تعالی نے آنکھ عطا کی تو بے مثال اور کھلی ہوئی دلیل، ایسی روشن دلیل۔ پھر آقا کائنات زمین پر ہیں اور کہاں تک دیکھ رہے ہیں، اور وہ حدیثیں پڑھیے جو قیامت کی علامتوں میں، تو اس میں تو پتا چلے گا کہ قیامت کے دن تک دیکھ رہے ہیں، بلکہ قیامت کا دن بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ جنت میں جانا اور کس کو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے بے مثل گوش مبارک دیا تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے کیسے کان دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی نہیں سن رہا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں پڑھیے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی بستر پر میرے ساتھ تشریف فرما تھے، آرام سے لیٹے ہوئے، اچانک اٹھے اور دروازہ کھولا اور چلے گئے باہر۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو رسول پاک کو میرے یہاں رہنا ہے، شاید ازواج مطہرات میں کسی دوسرے کے یہاں جا رہے ہیں، اس لیے اب میں نے حضور کے اٹھنے کے بعد جیسے دروازے سے نکل گئے میں بھی چپکے سے اٹھی، اب حضور جس طرح سے نکلے میں بھی نکلی،
تو آپ مسجد میں آئے، مسجد میں سے باہر نکلے، میں بھی پھر آہستہ سے باہر فاصلے سے چلتی رہی، آپ بقیع غرقد میں آئے، کچھ دیر تک یعنی جنت البقیع جس کو کہتے ہیں اس قبرستان میں آئے، پھر دیر تک اسی میں رہے، ایک اوٹ میں کھڑی رہی، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آنے لگے تو میں دوڑتی ہوئی مسجد میں ہوتے ہوئے اپنے حجرے میں آئی اور لیٹ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ، میرے سامنے یہ کون سا سایہ دوڑ رہا تھا؟ کچھ نہ جواب دیا۔ فرمایا عائشہ تمہارا دم کیوں پھول رہا ہے؟ سانس تیز آ رہی ہے جا رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرے بستر پر آرام فرما تھے، یہیں رہنا تھا، آپ اٹھ کر چپکے سے گئے تو مجھے خیال آیا کہ آپ شاید کسی دوسری زوجہ پاک کے یہاں گئے، اس لیے میرے دل میں ایک رشک پیدا ہوا اور آپ کے پیچھے چلی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میرے سینے پہ مارا، یا عائشہ اتخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، یا عائشہ کیا تم کو یہ ڈر ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے اوپر کوئی ظلم کریں گے؟ یہاں سے پتا چلا کہ رسول کا معاملہ بے شک اللہ کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا تم ڈر رہی تھی کہ رسول اللہ تم پر ظلم کریں گے؟ یہ نہیں فرمایا، ان یحیف اللہ پہلے ورسولہ بعد۔ ہاں یہ تھا، سنو ماجرا یہ تھا کہ جبریل دروازے پر آئے، فنادانی فاسمعنی واخفا صوته منک، جبریل نے دروازے سے مجھ کو آواز دی، مجھ تک تو آواز پہنچ گئی مگر تمہارے کان سے انہوں نے اپنی آواز بچا لی۔ فاجبتہ، میں نے ان کو جواب دیا کہ آ رہا ہوں۔ فاسمعتہ واخفیت صوتی منک، میں نے اپنی آواز ان کو پہنچا دی اور تم سے چھپا لی۔ قریب لیتی ہوئی ہے، سبحان اللہ، سبحان یہی اللہ، بول رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ نہ سن سکیں اور وہ سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی زبان کا انداز اور سماعت کا انداز دونوں دیکھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کبیر، زندہ باد۔ سراپا دلیل بتایا اللہ۔ زبان مبارک تو وہ ہے، سبحان اللہ۔ ارشاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ عروہ ابن مسعود بارقی رضی اللہ عنہ کو کوئی کام میرے آقا نے سپرد کیا کہ یہ کام کر دو، وہ کر کے آئے کہ حضور میں نے اس طرح یہ کام کر دیا۔ فرمایا بارک اللہ فی تجارتک، اللہ تیری تجارت اور بیع و شراء میں خوب برکت دے۔ اب وہ حضرت عروہ ابن جعد بارقی کہتے ہیں اب میرا حال کیا ہے، بازار میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب تک 40 درہم کا نفع نہیں ہو جاتا اس وقت تک مجھے بیٹھنے کی مہلت نہیں۔ سبحان اللہ،
کیا 40 کا مال بیچ لیتا ہوں 40,000 کا، جب تک 40,000 کا نفع نہیں ہو جاتا اس وقت تک بیٹھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ 40,000 کا نفع کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 40,000 کا مال بیچ نہیں لیتا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب تک 40,000 کا نفع نہیں ہو جاتا مجھے بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو کیا اللہ نے زبان عطا کی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا اللہ تیری زبان کو ہمیشہ سچا رکھے، سچا رکھے۔ اب حال یہ تھا، امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جب بہت بوڑھے ہو گئے اور آنکھ سے معذور ہو گئے تو ان کے بیٹے مصعب ابن سعد ان کو لے کر حج کرانے مکے گئے۔ مکے والوں کو خبر ملی کہ سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے ایک بزرگ آئے۔ مکے والے ٹوٹ پڑے، اے سعد، رسول پاک نے آپ کی زبان کو بڑی تاثیر دی، میرے یہاں بیٹا نہیں پیدا ہوتا دعا کر، میرے یہاں میں کوئی کہہ رہا میں ایسا بیمار ہوں کوئی دوا کام نہیں کرتی، میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، میرے رزق میں بڑی تنگی ہے، یہ ہے وہ ہے جو ہوتا ہے۔ اب سب اپنی دعا مانگتے جا رہے ہیں اور فرما رہے اللہ تیری یہ آرزو پوری کرے، اللہ تجھے بیٹا دے، اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے، تجھے اللہ تعالیٰ یہ کہتے جا رہے ہیں، اس کا کام بنتا جا رہا ہے۔ ایک کسی منچلے نے کہا حضور یہ کیا سب کا تو اپنی زبان سے کام بنا دیتے ہیں، اپنی آنکھ کے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے؟ اس کے لیے بھی تو دعا کر لیجئے، اپنی آنکھ کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جملہ ذرا اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نبی کو بڑا اختیار ہے تو اپنے دندان مبارک کو کیوں نہیں بچا لیا، اپنے حسین کو کربلا میں کیوں نہیں بچا لیا؟ سنو اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں وہ سنو۔ اپنی آنکھ کے لیے دعا کیوں نہیں کر لیتے؟ فوراً آنکھ سے آنسو بہنے لگے، فرماتے تو کیا کہتا ہے مجھ سے، تو مجھ سے کیا کہتا ہے؟ ارے میرا رب مجھ کو ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے تو میں اس کی پسند کو کے خلاف کیوں دعا کرتا؟ مجھے اللہ ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی پسند کے خلاف کیسے میں دعا کروں؟ اب ذرا سوچو، یہ اب یہاں پر تو سب مسئلہ حل ہو گیا، مگر مرغے کا ایک تھا، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ڈنڈا ہے اور کوئی علاج نہیں۔ کتنی دلیل دو وہ مانے گا نہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ میں نے اس لیے کہا کیا، میں اس طرح کی بات کہتا نہیں ہوں، مگر کہہ دیا اس لیے کہ ہماری طرف ایک آدمی نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیے ایک بات آپ کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، ماننے والے کے لیے اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں اتاری اور نہ ماننے والے کے لیے عصائے موسیٰ اتاری۔ اس لیے میں نے یہ کہہ دیا۔ خیر، میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ذرا آپ دیکھیے سیدنا امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بخاری شریف کتاب الوضو باب ما یغسل به شعر باب الماء الذي یغسل به شعر الانسان. سبحان اللہ سبحان اللہ اس جگہ یہ حدیث جو چاہے پڑھ لے, سبحان اللہ. اس جگہ بالکل آسانی سے تلاش کر لے, پورا حوالہ. امام محمد ابن سیرین فرماتے ہیں قلت لعبیدہ, میں نے حضرت عبیدہ سے یہ کہا کہ عندنا شعر من اشعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس. ہمارے پاس چند منہ مبارک ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت انس کے یہاں سے ہم کو ملے. میں نے یہ بات حضرت عبیدہ سے کہی. عبیدہ کون ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں کہ رسول پاک کی وفات شریف سے 2 سال پہلے ایمان لائے مگر زیارت کا موقع نہیں, ورنہ صحابی ہوتے. اس لیے یہ لوگ تابعین میں سب سے اونچے درجے کے تابعی شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بحالت ایمان زمانے رسالت پایا. ان کو مخضرمین کہا جاتا ہے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ, انہی میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کہ رسول پاک کے زمانے ہی میں اسلام لائے مگر ان کو زیارت کا موقع نہیں ملا. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, تقریباً 20-25 ایسے افراد تو ملتے ہیں اسماء الرجال کی کتابوں میں کہ جن کو موقع ملا ہے سرکار کے زمانے میں. ہاں, عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بھی انہیں میں. اب اتنے بزرگ, کتنی بزرگ شخصیت امام محمد ابن سیرین یہ تابعی ہیں, اور کہتے ہیں میں نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ میرے پاس چند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند منہ مبارک ہیں, چند منہ مبارک ہیں, وہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے ملے. فقال, تو عبیدہ نے جواب دیا لَأَن تَكُونَ شَعْرَةٌ مِّنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ان منہ مبارک میں سے, ان مبارک بالوں میں سے ایک مختصر بال بھی مجھے مل جائے تو دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. دنیا وما فیہا سبحان اللہ, سبحان اللہ. بخالے ہندوش بخشم دنیا و اخبارہ, یہ سب یہ شان. تو یہ انہوں نے کہا کوئی چیز تو تھی, کیوں وہ یہ کہہ رہے ہیں, کیا اس میں خصوصیت تھی؟ اگر نہ خصوصیت سمجھ میں آتی ہو تو یوں دیکھیے, خود میں نے تجربہ کیا اپنے گھر کے منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا بڑا تھا, یعنی آدھی انچ کا تھا, بڑھتے بڑھتے وہ 1 انچ کا ہو گیا. اس میں سے تلاش کر ایک دوسرے سامنے مانگا, ان کو دے دیا. پھر بڑھا. اب اس سے میں سوچنے لگا یا رب العالمین, ایک قوم تو کہتی ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے, اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کا منہ مبارک زندہ بڑھ رہا ہے.
سبحان اللہ. ہاں اپنا سر کا بال ایک عدد کاٹ کر کے عطر میں، گلاب میں، مشک میں، عنبر میں، جہاں چاہو رکھو. 10 سال رکھو ناپ کر کے خوب اچھی طرح، اور دیکھیں کہ سوئی کی نوک کے برابر بڑھا کے نہیں. 10 سال میں ہو سکتا ہے کہ 10 سال میں وہ سڑ بھی جائے، مگر بڑھ تو نہیں سکتا، سڑ سکتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یہ کب تقسیم ہوئے پتہ ہے؟ مسلم شریف اٹھائیے کتاب الحج. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنا سر احرام کھولنے کے لیے سر مبارک پر استرا چلوایا. حضرت ابو طلحہ نے مونڈا دائیں طرف سے آدھے سر کے منہ مبارک اتارے. فرمایا آقا کائنات نے آتوہا لأم سلیم، یہ آدھے سر کے منہ مبارک ام سلیم کو دے دو. پھر آدھے سر کے منہ مبارک اتارے گئے. فرمایا قسموہا بین الناس، یہ حج کرنے والے تمام صحابہ میں تقسیم کرو. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، سب کو ایک تبرک ملا. تبرک ملا، تبرک ملا. ہے کوئی حاجی کہ رسول پاک خود حکم دیں کہ ان کو دو، ان کو دو، اور ایسا تبرک کوئی لایا کوئی حاجی؟ سبحان اللہ. میرے آقا کے ساتھ حج کرنے والوں کو حج تو ملا ہی آقا کی معیت کا، مگر یہ وہ تبرک ملا کہ سبحان اللہ. اب یہ کیوں تقسیم کروایا؟ یہ تو شرک بدعت کی اس میں بو آ رہی ہے. کیوں تقسیم کرایا؟ سبحان اللہ. جب میں یاد آئوں تو میرا منہ مبارک دیکھا. اب اس سال کے بعد تم میں کوئی مجھے نہ پائے گا، اس لیے یہ میرا منہ مبارک ساتھ میں رکھا. یہ منہ مبارک ساتھ میں رکھا. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں ایک موقع پر کچھ حملے کے دوران ان کا امامہ گر گیا. وہ جلدی سے چند لوگوں کو جمع کیا، چلو حملہ کرو. حملہ کیا لوگوں نے اور صفیں توڑ تاڑ ایک ساتھ درہم برہم کر کے اپنے امامے تک پہنچے. امامہ اٹھایا، فرماتے ہیں چلو واپس. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے کیا؟ کئی آدمی زخمی ہو گئے، صرف اپنے امامے کے لیے آپ نے اتنا بڑا حملہ کرا، کتنوں کو زخمی کرا دیا. فرماتے ہیں تم کیا جانو، میں نے اپنے امامے کے لیے حملہ نہیں کرایا، اس امامے میں سرکار کا منہ مبارک ہے. اسی کی وجہ سے خالد کی تلوار کا جوہر چمکتا ہے. اسی کی وجہ سے خالد سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے. اسی منہ مبارک کے ساتھ بولو یہ کہاں سے حضرت خالد ابن ولید کے پاس بریلی کا عقیدہ چلا گیا؟ غلط ہے. بریلی میں وہیں سے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں سے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کوئی یہ کہے کہ یہ بدعتی ہیں، وہ خود بدعتی بلکہ سراپا بدعت ہے. ہاں ایک مرتبہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے،
تقریر کر رہے تھے اور یہی سلام بدعت، قیام بدعت، یہ بدعت، وہ بدعت، یہ بدعت، وہ بدعت. تو ایک عالم ہمارے ہی خاندان کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گھر میں سے نکلے کہ اس کی آواز آ رہی ہے بدعت بدعت بدعت. تو پہنچ گئے اور پکار کے کہا ہے ہر چیز تو بدعت ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں پہلے یہ تو بتا. تو کہنے لگا بدعت جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو بدعت. کر تو تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو بدعت. کہا تو تھا جب نہیں تھا. یہ حالات ہیں. اب سنیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرقت اطہر کے منہ مبارک صحابہ میں تقسیم کیے اور آدھے منہ مبارک ام سلیم کو دے دیے. کیوں دیا حضرت ام سلیم کو اتنا زیادہ؟ ان کو اتنا زیادہ کیوں دیا؟ رسول پاک کو معلوم ہے کہ یہ بڑی سخی داتا بھی ہیں اور ان کو لمبی عمر ملے گی، اس لیے صحابہ کو تو مل گیا، بعد والوں کو یہ بانٹے گی. اور وہیں سے حضرت امام محمد ابن سیرین کو بھی ملا. فرما رہے ہیں خود اصبناہ من قبل انس، انس رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملا. کون ہے حضرت انس؟ ام سلیم کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ. یہ میرے آقا کا منہ مبارک ہے. اس منہ مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم اس منہ مبارک کو سر پر رکھ کر دل لگا کر دبدباتی ہوئی آنکھ سے دعا مانگو ضرور قبول ہو. اگر قبول نہ ہو تو میری گردن دبا دینا. ہاں یہ وہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا منہ مبارک دلیل ہے اللہ کی، روشن دلیل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پاک جس زمین پہ پڑ جائے وہ جنت کا نمونہ ہو جائے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سب سے زیادہ جہاں پر میرے آقا چلے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ اب سوچ کے بتائیے آپ. حجرہ عائشہ کا دروازہ اور رسول پاک کی محراب و منبر. کم سے کم روزانہ 5 مرتبہ جاتے تھے، 5 مرتبہ واپس آتے. اتنا کہیں نہیں چلے، اتنا کہیں نہیں چلے. تو اس جگہ کا کیا نقشہ ہے؟ کیا جانتے ہیں؟ کیا نام پڑا؟ میرے آقا نے فرمایا ما بین حجرتی و مصلایا روضۃ من ریاض الجنہ. میری امامت کے مصلے اور میری حجرے کے درمیان جو کچھ زمین کا حصہ ہے جنت کا کی کیاری ہے. جنت سے اٹھ کر کے یہاں آ گیا، ہاں، یا یہاں سے اٹھا کے جنت میں جائے، جو بھی یہ جنت کی کیاری ہے. تو یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک. ایک طرف روضے کا نور، ایک طرف
منبر کی بہار، ایک طرف روضے کا نور، ایک طرف منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سراپا دلیل ہے۔ دست مبارک، ارے ابھی دست مبارک کی کیا بات کروں، انگلی اٹھ گئی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابھی یہ انگلی کی شان، اٹھ گئی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اٹھ گئی تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ ہاں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ پھر دست مبارک بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوۃ ذی الخلصہ، سیدنا جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جریر 150 فوجیوں کا ایک لشکر لے لو جو بنو احمس کے ہوں، بنو احمس کے 150 آدمیوں کا لشکر بناؤ اور لے کر جاؤ یمن، ذی الخلصہ بت اور کعبۃ الیمانیہ کو ڈھا کر آؤ۔ ارحنی من ذی الخلصہ، ذی الخلصہ کی طرف سے میرا دل خوش کر دو، سپہ سالار تمہیں بناتا ہوں، جاؤ لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انی لا اثبت علی الخیل، میں تو گھوڑے پہ جم ہی نہیں پاتا، بیٹھوں اگر گھوڑے پر دم سے نیچے آ جاؤں، اور اس زمانے کی سپہ سالاری ہوائی جہاز سے تو نہیں چلتی تھی، گھوڑے ہی پر ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ میں تو گھوڑے پہ بیٹھ ہی نہیں پاتا، مجھے آپ حکم دے رہے ہیں، میں کیا کروں؟ رسول فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوردار تھپڑ میرے سینے میں ایسا مارا، زوردار تھپڑ، ایسا زوردار تھپڑ کہ حتی اثرت اصابعہ علی صدری، کہ انگلیوں کی چوٹ سے انگلیوں کے نشانات ابھر آئے میرے سینے پر۔ کتنا زوردار مارا، اور یوں زبان سے کہا، فرمایا اللہم ثبتہ وحدہ، اے اللہ ان کو جمع دے، ثابت رکھ اور ان کی رہبری فرما۔ اب کیا شان ہے، ایک یوں مارا تو مار کھانے کے بعد تو گر جانا چاہیے، بے گھوڑے پہ چڑھے گر جانا چاہیے، مگر شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں اب ہے کوئی گھوڑ سواری میں میرا مقابلہ کر سکے؟ ہے کوئی جو گھوڑ سواری میں میرا مقابلہ کر سکے؟ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ دل تم کو تھام لے۔ یہ ہیں میرے آقا، قد جاءکم برہان من ربکم، وہی دست مبارک ایک مرتبہ مولا علی کو یمن کا قاضی بنایا، جسٹس، کہ
جاؤ یمن کے لوگوں کے تنازع کا مقدمہ دیکھو، فیصلہ کرو۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی رجل شاب لا اعلم کثیرا من القضاء، میں ایک جوان آدمی ہوں اور فیصلہ کرنے کے طور طریقے زیادہ جانتا نہیں ہوں، مطلب کیا مجھے میرے علاوہ کسی اور کو مقرر کریں۔ یہ انہوں نے اپنی حیثیت بتائی۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ کہ رسول پاک نے ایک زوردار ہاتھ میرے سینے پہ مارا اور یوں دعا دیا اللہم علمہ وحی، اے اللہ اس کے سینے میں علم بھی بھر دے اور اس کی رہنمائی بھی فرما دے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں وہ گھونسا لگا سینے پر، مگر شان یہ ہے کہ فما شکک تو بعد فتنتین، مشکل سے مشکل مسئلے میں مجھے کبھی کوئی شک اور وہم بھی نہیں کہ یہ میرا فیصلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، یہ بھی میرے دل میں وہم نہیں آیا۔ فما شکک تو فتنتین، وہی گھونسا پڑا تھا کہ اس نے کیا بنا دیا، انا دار العلم وعلی بابها، میں علی کی بلڈنگ ہوں، میں علم کی بلڈنگ ہوں اور علی اس کا پھاٹک ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں۔ اب یہ باب العلم ہو گئے، ایک گھونسا پڑا تو کیوں نہ میں کہوں کہ میرے آقا سراپا دلیل ہیں، جو بھی کریں سب دلیل۔ اس لیے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ مبارک جس کنویں کھاری کنویں میں ڈالتے ہیں تو چینی میٹھا ہوتا ہے، اور کوئی وہابی تھوک دے تو لوگ پانی پینا چھوڑ دیں، بوتے ہیں اس میں، اور میرے آقا تھوک دیں تو پینے کے لیے مخلوق ٹوٹ پڑے اور اس کی فیوز و برکات لے، بیمار شفا پائیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ رسول پاک جنگ خیبر کو چلے گئے، مجھے بخار تھا میں نہیں جا سکا، جنگ خیبر چلے گئے، خیبر کے بہت سے قلعے فتح ہو گئے مگر مرحب کا قلعہ باقی رہا، اس پر کئی روز سے 2 روز تک حملہ ہوا مگر برابری کا مسئلہ رہا، فتح نہیں ہو سکا۔ تو رسول پاک نے شام کو جب اس قلعے کی طرف سے سرکار کی فوج واپس آئی، اعلان فرمایا غدن اوتی الرایتا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه۔ کل میں یہ پرچم اسلام اس کے ہاتھ پر دوں گا، اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا۔ کسی بے وقوف نے کہا کہ کل کیا ہوگا، نبی کو کیا خبر، نبی کو کیا خبر کہ کل کیا ہوگا، اور فرما رہے ہیں کل علی یہاں نہیں ہیں، ابھی مدینہ پاک میں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بخاری شریف سے میں غزوہ خیبر
میں یہ حدیث پڑھ لیجئے بخاری شریف میں کتاب المغازی میں غزوہ خیبر کے بیان میں کہ حضرت علی نہ آ پائے تھے۔ اب پرچم لے کر میرے آقا دوسرے دن صبح کو جب میدان میں آئے، صحابہ نے چاروں طرف سے بھیڑ لگا لی اور ہر ایک کلہم یتمنی ان یعطا، سب کی تمنا تھی کہ کلہم یتمنا ان یعطا، سب کی آرزو تھی کہ اسے ملے، اسے ملے، اسے ملے۔ اتنے میں ایک طرف دھول اٹھی، کسی نے ہذا علی قد جاء، یہ دیکھو علی بھی آ گئے، یہ دیکھو علی بھی آ گئے۔ حضرت علی پہنچے، قریب آئے، رسول پاک نے لپک کر اللہ اکبر، پرچم ان کے حوالے کیا۔ واہ واہ، یعنی میرے آقا ایک کل نہیں، یہ بھی جان رہے ہیں کہ کل علی آئیں گے، کل پرچم ان کے ہاتھ میں دوں، کیا بات، کل خیبر انہی کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ سبحان اللہ، تین کل ہے، اور جس کو یہ کل نہ سمجھ میں آئے اس کی عقل کی کل نکل گئی۔ سمجھ گیا نا؟ اس لیے اب وہ جیسے ہی پرچم ہاتھ میں لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں کو آشوب چشم ہے، ہر وقت پانی بہ رہا ہے، زخم ہو گیا ہے آنکھ میں، سرخ خون کی طرح سرخ آنکھ۔ رسول پاک نے لعاب دہن ایک آنکھ میں لگایا، پھر نکالا، دوسری آنکھ میں لگایا، جاؤ انفذ علی رسلک، ناک کے سیدھ چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب رسول پاک نے مجھے لگا دیا لعاب دہن، تھوک مبارک، تو کیا حال؟ فرماتے ہیں اس کے بعد سے آج تک میری آنکھ کو کوئی بیماری نہیں، ارے آنکھ کی کوئی بیماری نہ ہو، مگر یہ بیماری تو ہوگی جب آدمی 50-60 کی عمر میں جب پہنچتا ہے تو آنکھ کی روشنی بھی گھٹتی ہے، وہ گھٹے کہ نہ گھٹے، آنکھ کا رنگ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا جوانی کی چمک آنکھوں میں رہتی ہے؟ مگر مولا علی کی شان یہ، بوڑھے ہو گئے مگر آنکھ جوانوں کی بھی شرمندہ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، قد جاءکم برہان من ربکم، لعاب دہن، لعاب دہن کہ تو بڑے قصے صحابہ سے پوچھو، یہ اٹھاؤ بخاری شریف کتاب الصلح باب الشروط فی الصلح، بالکل کتاب الصلح کے اخیر کی آخری حدیث سے پہلے والی حدیث۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی حدیبیہ کا عمرہ کرنے جب میرے آقا تشریف لے گئے تھے تو مکے والوں نے اپنی فوج کھڑی کر دی، آگے بڑھنے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ رسول پاک نے حدیبیہ ہی میں اپنے خیمے لگا دیے، صحابہ کے خیمے لگ گئے وہی۔ اب بات چیت کا سلسلہ چلا، عروہ ابن مسعود ثقفی کی حدیث سنیں، فرماتے ہیں دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے اور بلال پیچھے پیچھے پانی کا برتن لے کے آئے۔ میدان میں ایک جگہ آقا بیٹھ گئے، وضو کرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر رہے تھے
تو صحابہ ایک قطرہ پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتا، سب ہاتھ میں روک روک کر کے 1300 ایک روایت بخاری میں، 1400 دوسری روایت، 1500 تیسری روایت، 1300 مان لو سب سے کم والی، مگر 1300 آدمی جب پانی روکنے پر اور ملنے پر آئیں گے تو ایک لوٹا پانی کا پتہ چلے گا؟ ایک قطرہ پانی زمین پہ نہ گرنے دیا۔ پھر اتنے ہی پر بس نہیں ہے، وَمَا يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً وَلَا يَبْسُقُ بُسَاقًا إِلَّا كَادُوا يَقْتَرِعُونَ عَلَيْهِ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ناک شریف جھاڑتے یا تھوک مبارک کھکار کے نکالتے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ ایسا ٹوٹ پڑتے کہ قریب تھا کہ آپس میں تلوار چلا لیں اس کو حاصل۔ جس کو مل گیا مل گیا، جس کو نہیں ملا، جس کو مل گیا جلدی دھلکا بہا وجہ صدر، مل گیا چہرے پر سینے پہ ملا، اور جس کو نہیں ملا تو اب کیا کرے، کفے افسوس نہیں ملتا، بلکہ جس کو ملا ہوا ہوتا اور مل لیا تو ہاتھ پر چلو اسی کے ہاتھ کو چھو کر ضرب یدہ علی ید صاحبہ ومسح بہا، وہ پانے والے کے ہاتھ کو چھو کر اسی سے مسح کر لیتا۔ چلو یار وہ رطوبت نہ ملی کم سے کم نسبت تو مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اس ہاتھ کو ملا تھا تو اس ہاتھ کو چھو لو، یہ نسبت تو قائم ہو گئی۔ کیا شان ہے صحابہ کے عشق کی اور تعظیم کی اور تبرک کی، عظمت کی کیا شان ہے، صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، کس نے ان کو بریلوی بنا دیا تھا کہ یہ اتنے یہاں تک پہنچ گئے؟ ارے یار صحابہ نے امام احمد رضا کو بریلوی بنایا، صحابہ نے بنایا۔ اب یہ شان، اس کے بعد کہتے ہیں عروہ ابن مسعود ثقفی کہ میں نے روم کے ہرقل کا، قیصر روم کا دربار دیکھا، شہنشاہ روم کا دربار، اور میں نے شہنشاہ کسریٰ ایران کے شہنشاہ کا دربار دیکھا، مگر محمد کا دربار دیکھنے کے بعد عجب بات معلوم ہوئی۔ کیا بات؟ ما يعظم احد احدا كما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کی اتنی تعظیم نہیں کرتا جتنی تعظیم محمد کے صحابہ محمد کی۔ اب بولو، اب تقویت الایمانی عقیدہ سنو۔ ہاں اس میں یہ ہے لکھا ہے، دہلوی نے لکھا کہ نبی عام انسانوں کے سے ہوتے ہیں، یعنی نبی عام انسانوں کے جیسے ہوتے ہیں، سو ان کی تعظیم بھی عام انسانوں جیسی چاہیے، بلکہ اس میں بھی اختصار سے کام لے، یعنی عام انسانوں کے برابر نبی کی تعظیم کرو، اس سے آگے مت بڑھو، بلکہ عام انسانوں سے بھی کم کرو۔ معاذ اللہ، توبہ۔ نبی کا درجہ کتنا سمجھا ان لوگوں نے، بس اسی سے ان کا مرتبہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ کتنے بڑے تکبر والے۔
تکبر عزازیل راکار کر بزندان لعنت گرفتار کر. کتنا عظیم تکبر ان کے دل میں بیٹھا ہے کہ نبی کے کو عام انسانوں سے بھی کم پہنچا دیا، یہ کر دیا. تکبر ہے جبھی تو کبھی یہ کہہ دیے ہوتے کہ ہمارا بکرا ہم سے کم درجے کا ہے، اتنا تو کہنے کو تیار نہیں. ہاں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، عام انسانوں کے جیسے. اگر انہوں کو کوئی کہہ دے کہ تم تو ایک گدھے کے جیسے ہو تو کیسا لگے؟ کیسا لگے؟ آخر اس میں اور گدھے میں جو نسبت ہے اس میں گدھائی افضل ہے. کیا بات ہاں مگر اس پر بھی ان کی موج کٹ ہو جاتی ہے اور نہیں بلکہ بہت پھرکنے لگتی ہے. ہماری تذلیل کر دی، یہ کیا وہ کیا. ہم رسول پاک کے بارے میں کیا سوچا؟ اللہ تبارک و تعالی کچھ عقل دے، ہم سنیوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں. آمین. کہ رسول پاک تو سراپا برہان ہے، ان کے جیسی کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں. وہ نرالی شان رکھتے ہیں. یہ چند مثالیں ہیں. اب ذرا یہ سنیے پسینے مبارک میرے آقا کا، سب کا پسینہ. کپڑے میں 2-4 روز رہ جائے تو مجلس میں بیٹھنا مشکل ہو. ہاں لوگ کہیں کہ بڑے پھوڑ ہو یار، غسل بھی نہیں کرتے، کپڑا بھی نہیں بدلتے، یہ کہیں لوگ. مگر میرے آقا سرور کائنات، لیجیے میں اور دوسری حدیثوں کو چھوڑ کر صرف مسلم شریف کی ایک روایت سناتا. مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کتاب الایمان میں فرماتے ہیں حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کے بیچ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے. اچانک اٹھے مسجد کے باہر چلے گئے اکیلے. دیر ہو گئی واپس نہیں آئے. ہم لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی. لِكَيْ لَا يَقْتَطِعَ دُونَنَا، کوئی مخالف، کوئی یہودی، کوئی منافق رسول پاک کو کوئی برا لفظ نہ کہہ دے، تکلیف دہ بات نہ کر دے. گھبرا گئے. وَأَوَّلُ مَنْ فَزِعَ أَنَا، ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے پہلے گھبراہٹ میرے دل میں ہوئی. میں اٹھا کہ حضور کہاں ہیں، تلاش کیا جائے. سب میرے ساتھ اٹھ گئے. میں ایک طرف چل پڑا. اب کسی کو تلاش کرنے کے لیے لوگ چلتے ہیں تو مختلف آبادی کے مختلف حصے ہیں، تو کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا. یہی نا طریقہ ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ میں چلتا رہا یہاں تک کہ سامنے ایک باغ نظر آیا. چاروں طرف ہاتھے کی دیوار کھینچی ہوئی تھی، اندر جانے کا راستہ بند. اب کیسے جاؤں؟ گھوم. اب اس ہاتھے کے ارد گرد چکر لگانے لگا. میں کوئی جگہ ملے جانے کی نہ ملی. ہوتے ہوتے سینچائی کا پانی پہنچانے کے لیے ایک پتلی سی نالی ملی. باغ میں سینچائی کا پانی پہنچانے کے لیے ایک نالی ملی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچ لینا چاہیے کہ رسول پاک نالی سے تو جائیں گے نہیں، کوئی جانے کا راستہ ہے نہیں، تو اس باغ میں ہوں گے ہی نہیں. مگر ابو ہریرہ فرماتے ہیں
فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، لومڑی کی طرح سمٹ کر میں اس نالی میں گھسا اور اندر جانے کی پوری کوشش کر کے اندر پہنچا۔ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا تو آقا کائنات جلوہ بار فرماتے ہیں اَيْنَ أَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ابو ہریرہ تم کہاں آ گئے؟ یا رسول اللہ، آپ ہم سب کے بیچ میں بیٹھے تھے، اچانک اٹھے بے بتائے ہوئے اور کسی کو ساتھ لیے بغیر آپ چل پڑے، دیر ہو گئی آپ واپس نہیں آئے تو ہم سب کو گھبراہٹ ہوئی، سب سے پہلے گھبرا کے میں آیا، وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، اور تمام صحابہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یا اللہ، کسی آدمی کو تلاش کرنے کے لیے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہر طرف گھومو، جب آدمی زیادہ ہے تو الگ الگ طرف جائیں، مگر سب میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ سب ایک ہی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ان کی مہک نے سبحان اللہ، جس راہ چلتی ہے مجھے بتاتی ہے۔ سبحان اللہ، سارے صحابہ کو پتا ہے کہ جس طرف سے ان کے قدم گزرے ہیں وہ سارا کوچہ بسا ہوا ہے۔ اب ان کا پتا کسی سے نہ پوچھو، بڑے چلو، ان کا پتا کسی سے نہ پوچھو، بڑے چلو۔ ہاں، میلہ کسی گلی میں تو ہوگا لگا ہوا، میلہ کسی گلی میں تو ہوگا لگا ہوا۔ تو یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک۔ پھر دوسری حدیث اسی مسلم شریف میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول پاک کی ہمارے ہاں ایک روز دوپہر میں دعوت ہوئی، کھانا کھایا، پھر فرمایا، حضرت انس نے فرمایا کہ میری ماں ام سلیم نے دعوت دی، کھانا کھایا، فرمایا چٹائی بچھاؤ، نماز پڑھیں گے، چٹائی بچھائی، میں حضور کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی، پھر اسی چٹائی پر لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، گرمی کی شدت سے پسینہ نکلنے لگا۔ ام سلیم اٹھی، گھر میں سے انہوں نے روئی کا پھایا تلاش کیا اور روئی سے حضور کا پسینہ سوکھ سوکھ کر کے شیشی میں نچوڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرماتے ہیں ماذا تفعلین یا ام سلیم، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ یہ جمع کر رہی ہوں، لنجعلہ فی طیبنا فإنہ اطیب الطیب، ہم اس کو اپنے عطر میں ملائیں گے، یہ سب خوشبوؤں سے بڑھ کر اس کی خوشبو سب سے زیادہ خوشبو۔ بولیے اب کہاں تک آپ تلاش کریں گے، کیا چیز دلیل ہے کیا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم سرکار کے بارے میں اپنے ایمان میں تازگی ہمیشہ قائم رکھیں، آمین آمین، اور جو ان کی شان میں ایک لفظ بھی کچھ ایسا کہے جو ناپسندیدگی بیان کرے تو اس سے بچے۔ مجھے تو ایک حدیث ملی مستدرک حاکم میں اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مگر اس تفصیل کے ساتھ نہیں۔ ابو داؤد شریف میں یوں ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن اپنے تخت کے قریب رکھ لیا تھا اخیر دور میں، اور رات کو اپنے پیشاب کی ضرورت کے لیے اسی برتن کو استعمال فرماتے تھے۔ اس حدیث کو ابو داؤد کے حوالے سے مشکات شریف میں بھی نقل کیا گیا۔ اس کی شرح میں شیخ عبدالحق مولوی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا۔ اب مستدرک میں حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری کی روایت، اس میں یہ بھی لفظ ہے کہ ام ایمن نام کی عورت، یہ حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھی، ام ایمن، وہ حضور کی خدمت اور کمرے حجرے شریف کی صفائی وغیرہ کر دیتی تھی۔ وہ کمرے کی صفائی کے لیے آئی تو ایک برتن میں کچھ دیکھا، پیاس لگی تھی، اٹھا کے پی لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ام سلیم، اس برتن میں، یہ ام ایمن، اس برتن میں جو کچھ بھی تھا وہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی تھی، میں نے پی لیا۔ تو میرے آقا ڈانٹتے نہیں ہیں، فرماتے ہیں اے ام ایمن، اب پوری زندگی تمہیں پیٹ کی بیماری نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ابو داؤد کی جو روایت سنائی، اس کی شرح میں شیخ محقق مولانا عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایات سے ثابت ہے کہ اس عورت نے جس نے پیا وہ اس کی نسل میں 10 پشت تک لوگوں جو بچے پیدا ہوتے رہے ان کے بدن سے عطر کی راستہ چلتے تھے تو بدن سے خوشبو سبحان اللہ، سبحان 10 اللہ، پشت تک۔ سبحان اللہ۔ یہ شیخ محقق کا بیان۔ اب ان سب کے بعد کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا عروج کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے تیرا تیرا۔ بہت میں نے آپ کا وقت لیا، معذرت کے ساتھ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس سے ایمان میں تازگی اور بالیدگی کا کچھ نہ کچھ نشان تو ضرور بے شک، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی کچھ باقی رکھے نہ رکھے، ہمارا ایمان سلامت، آمین، آمین، آمین۔ کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین، آخری وقت سلامت میرا ایمان۔ آمین۔ سبحان اللہ۔